السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ نفسانی لذتوں میں قناعت کرنے کا بیان ابھی جاری ہے۔ محمد بن سرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا یہ حال ہوتا کہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے درمیان بے ہوش ہو کر گر پڑتا تو آنے والا آتا اور اپنا پاؤں میری گردن پر رکھ دیتا اور خیال کرتا کہ میں دیوانہ ہوں، حالانکہ مجھے کوئی دیوانگی نہیں تھی، صرف بھوک تھی جس کی شدت سے مجھے غشی آ جاتی۔ رواہ البخاری۔ فائدہ گردن پر پیر رکھنے کا مقصد تحقیر اور تنقیص نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ عام خیال تھا کہ اس طرح بے ہوش آدمی ہوش میں آ جاتا ہے۔ اس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ابتدائی تنگی کے ذکر کے علاوہ اس کی خودداری اور صبر قناعت کا بھی بیان ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس حال میں ہوئی کہ آپ کی زیرہ ایک یہودی کے پاس 30 صاع جوں کے بدلے میں گروی رکھی ہوئی تھی، رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زہد کے بیان کے علاوہ اہل کتاب سے ادار وغیرہ کا معاملہ کرنے کا جواز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثروت صحابہ کی بجائے ایک یہودی سے قرض اسی جواز کی وضاحت کے لیے لیا کہ اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ سے کوئی معاوضہ یا رقم واپس لینا پسند نہ فرماتے، بلکہ جبکہ آپ کی طبع غیور کو یہ پسند نہ تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرع جو کے بدلے میں گروی رکھی تھی اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جوں کی روٹی اور پگھلی ہوئی چربی جس میں کچھ تغیر آ چکا تھا لے کر گیا، اور میں نے آپ کی زبان مبارک سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے پاس صبح اور شام کو ایک صاع خوراک بھی نہیں ہوتی، حالانکہ وہ 9 گھر تھے، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے 70 اہل صفہ کو دیکھا، اس میں سے کسی کے پاس اوپر نیچے کے لیے پورا کپڑا نہیں تھا، کسی کے پاس اوزار تہبند وغیرہ تھا یا کسی کے پاس صرف اوپر لینے والی چادر، جبکہ وہ اپنی گردنوں میں باندھ لیتے، اور کسی کی آدھی پنڈلیوں تک پہنچتی اور کسی کے ٹخنوں تک، چنانچہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے سمیٹ کر رکھتا کہ کہیں اس کے پردے والی جگہ ننگی نہ ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر چمڑے کا تھا جس میں کھجور کے درخت کی پتلی چھال بری ہوئی تھی، رواہ البخاری۔ فائدہ اس میں نمبر 1، ان احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کا جو نمونہ ملتا ہے وہ آج کل کی پرتکلف معاشرت سے کس قدر مختلف ہے، جسے مسلمانوں نے بھی اپنا لیا۔ کاش مسلمان اپنے پیغمبر کی سادگی کو اختیار کریں۔ نرم گداز بستر انسان کو غافل کر دیتا ہے اور رات کو اٹھنا بھی نہایت گراں گزرتا ہے، پھر نرم بستر پر نیند بھی زیادہ گہری آتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک انصاری آدمی آیا اور آپ کو سلام کیا پھر واپس جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انصار کے بھائی، میرے پاس سعد بن عبادہ کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ان کی عیادت کے لیے تیار ہے؟ چنانچہ آپ کھڑے ہو گئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے، اور ہم 10 سے کچھ اوپر تھے، ہمارے پاس جوتے تھے نہ موزے، ٹوپیاں تھی نہ قمیضیں، اس شریلی زمین میں ہم پیدل چل رہے تھے یہاں تک کہ اس کے پاس پہنچ گئے، چنانچہ اس کے گھر والے ان کے پاس سے پیچھے ہٹ گئے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ جو آپ کے ساتھ تھے وہ ان کے قریب ہو گئے، رواہ مسلم۔
فوائد نمبر 1، اس حدیث میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جو کفیت بیان کی اس کی مناسبت یا باب سے واضح ہے کہ ان میں کس قدر غربت اور سادگی تھی۔ نمبر 2، دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بھائی کہا، جس سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کے ساتھ آپ کا ایک رشتہ دینی اخوت کا بھی ہے۔ نمبر 3، جگہ تنگ ہو تو گھر والوں کو چاہیے کہ مزاج پرسی کے لیے آنے والوں کے لیے جگہ خالی کر دیں تاکہ وہ مریض کے پاس چند لمحات بیٹھ کر مریض کی عیادت کر لیں۔ بے شک حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو میرے زمانے میں میرے اہم اثر ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے، پھر تابعین، پھر وہ جو ان کے بعد ہوں گے یعنی تابعین۔ حضرت عمران فرماتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں رہا کہ آپ نے ثم الذین یلونہم 2 مرتبہ فرمایا تھا یا 3 مرتبہ، پھر اس کے بعد ایسے لوگ ہوں گے جو گواہی دیں گے کہ حالانکہ ان سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی، اور وہ خیانت کریں گے، امانت دار نہیں ہوں گے، نظریں مانیں گے اور انہیں پورا نہیں کریں گے، اور ان میں دنیاوی لذتوں میں سے رغبت کی وجہ سے موٹاپا ظاہر ہوگا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، اس میں 3 زمانوں کو خیر القرون سب سے بہتر زمانے سے تفاوت درجات کہا گیا ہے۔ ایک عہد رسالت یا عہد صحابہ، دوسرا عہد تابعین، تیسرا عہد تبع تابعین جو 220 ہجری تک رہا۔ اس میں سے حیثیت مجموعی خیر اور دین کا غلبہ رہا، بدعات کا ظہور نہیں ہوا اور لوگوں میں دین پر عمل کرنے کا جذبہ قوی اور توانا رہا۔ اس کے بعد بتدریج ان تمام چیزوں میں کمی آتی گئی حتیٰ کہ ہر آنے والے دور اپنے پہلے دور سے بدتر واقع ہو رہا ہے۔ نمبر 2، علاوہ ازیں اب عمل و کرداری کو کوتاہیوں نے جس طرح مسلمانوں کی امتیازی حیثیت کو ختم کر دیا اور بدعات کی کثرت اور فقہی موشگافیوں نے اسلام کے روح آبدار کو مسخ کر دیا ہے، وہ کسی سے مخفی نہیں۔ اب مسلمانوں کی اکثریت میں مسلمانہ اخلاق اور کردار نہ وہ عقائد جو قرآن حدیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكِي۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فرزند آدم، اگر تو زائد از ضرورت مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو تیرے لیے بہتر ہوگا، اور اگر تو اسے روکے گا تو تیرے لیے برا ہوگا، اور وہ برابر سرا برا مال پر تو ملامت کے لائق نہیں ہوگا۔ اور خرچ کرنے کی ابتدا ان لوگوں سے کر جن کے اخراجات زندگی کا ذمہ دار تو ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے۔ فائد نمبر 1، اس میں جہاں اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضرورت کے مطابق مال رکھنے کی اجازت بلکہ تاکہ حکم ہے، اور وہاں دوسری طرف ضرورت سے زائد مال کو ضرورت مندوں پر خرچ کرنے کا استحباب بھی ہے۔ نمبر 2، مال کے روکے رکھنے کو انسان کی حق میں برا قرار دیا گیا کیونکہ اس کا نتیجہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ صحیح نہیں۔ دنیا میں دولت کے ارتقاد جمع کرنے سے گردش دولت رک جاتی ہے، جس سے معاشرے میں بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور آخرت میں تو اس کا بخل کا انجام بد واضح ہی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سورہ آل عمران۔ بعض علماء کے نزدیک سالانہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد مزید خرچ کرنا ضروری نہیں، لیکن صحیح تر بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد بھی اگر کسی کے پاس دولت موجود ہے اور اہل حاجت بھی اس کے علم میں ہوں تو ان پر خرچ کرنا اس کے لیے مستحب ہی نہیں، ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ محققین نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ دیگر نصوص شریعت سے اس مضمون کی تائید ہوتی ہے، اس لیے ضعیف سند کے باوجود اسے استدلال صحیح ہے۔ علاوہ ازیں یہ روایت سنن ابن ماجہ میں لیسا کے ساتھ آئی ہے، یعنی لیسا فی المال حق سوی الزکوٰۃ۔ اور حضرت عبداللہ بن محسن انصاری ختمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تم میں سے اس حال میں صبح کرے کہ وہ اپنے گھر یا قوم میں سے ہو، جسمانی لحاظ سے تندرست ہو اور ایک دن کی خوراک اس کے پاس موجود ہو، تو گویا کہ اس کے لیے
دنیا اپنے تمام تر ساز و سامان کے ساتھ جمع کر دی گئی۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، کہا یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ نمبر 1، اس میں امن اور صحت کے ساتھ ایک دن کی خوراک فی الواقع بہت ہی بڑی نعمت ہے، گویا کہ اسے ایسی اسودگی حاصل ہو گئی جیسی کہ کسی کو ساری دنیا مل گئی پر ہو سکتی ہے، اور اگر امن یا صحت نہ ہو تو دنیا بھر کے خزانے بھی انسان کے لیے بیکار ہیں، کیونکہ دولت کے انبار انسان کو امن فراہم کر سکتے ہیں، نہ صحت۔ بے شک نمبر 2، اس میں بلا واسطہ یہ نصیحت بھی ہے کہ انسان کو دولت کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے بلکہ صبر و قناعت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ اسی میں امن، سکون اور راحت ازائش ہے، ورنہ اس سراب کے تعاقب میں سب کچھ گنوا بیٹھنے کا خدشہ ہے۔ بے شک حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اسلام قبول کر لیا اور اسے برابر روزی حاصل ہوئی اور اللہ نے اسے اپنے دیے ہوئے پر کانے بنا دیا۔ رواہ مسلم۔ فائدہ نمبر 1، کامیابی آخرت میں اللہ کی رحمت و مغفرت سے شادگاہ کام ہونا ہے، اور اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اگر بدقسمتی سے انسان کا دامن دولت اسلام سے خالی ہے تو دنیا بھر کے خزانے بھی اسے اخروی کامیابی سے ہمکنار نہیں کر سکتے، بلکہ دنیا سے آنکھیں موند لینے کے بعد عذاب الہی کے شکنجے میں کس دیا اور جہنم کی بیڑیوں میں اسے جکڑ دیا گیا، اور یوں یہ ناکام ترین انسان ہوگا۔ نمبر 2، اسی طرح بقدر کواف روزمرہ ضرورت کے مطابق روزی کے ساتھ قناعت و استغنا کا کامل ہو جانا بھی امن و سکون کی ضمانت ہے، ورنہ دنیا کی حرص اور زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کی خواہش اور کوشش انسان کا سکون چھین لیتی ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ تو نگری زیادہ ساز و سامان کا نام نہیں بلکہ اصل تو نگری نفس کی جو تو نگری ہے۔ یہ حدیث آگے 52 میں آ رہی ہے۔ حضرت ابو محمد فضالہ بن عبید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جسے اسلام کی ہدایت دی گئی اور جس کے گزران بے قدر کفاف ہو اور قناعت کی توفیق سے بہرہور ہو۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ فائدہ توبہ جنت کا نام ہے، اور بعض نے روایت سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ یہ جنت کے ایک درخت کا نام بھی ہے، اور توبہ کے معنی مبارک بادی اور خوشخبری کے بھی ہیں۔ مفہوم اس کا بھی وہی ہے جو گزشتہ حدیث کا بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی راتیں متواتر بھوکے گزار دیتے تھے اور آپ کے گھر والوں کو بھی رات کا کھانا میسر نہ ہوتا اور آپ کی اکثر روٹی جوں کی روٹی ہوتی۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو نماز پڑھاتے تو صف میں کھڑے بعض لوگ بھوک کی شدت سے گر پڑتے، اور یہ صحاب صفہ تھے، حتیٰ کہ دیہاتی لوگ کہتے کہ یہ دیوانے ہیں۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر ان کی طرف متوجہ ہوتے تو فرماتے اگر تمہیں اس کا اجر علم ہو جائے تو تمہارے لیے اللہ کے پاس ہے تو تم اس بات کو پسند کرو کہ تم اس سے بھی زیادہ حاجت اور فاقے میں مبتلا ہو۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ فائدہ نمبر 1، اس میں علم دین حاصل کرنے والے طلباء کے لیے بڑی نصیحت ہے کہ انہیں ایسے مدارس تلاش نہیں کرنے چاہیے جہاں دنیاوی سہولتیں کی فراوانی اور وظائف وغیرہ کی ارزانی ہو، بلکہ ایسے مدارس میں تعلیم کے لیے جانا چاہیے جہاں تعلیمی اور تربیتی معیار اچھا ہو، کھانے پینے کی سہولتوں کی کمی ہو۔ نمبر 2، علامہ ازیں طلباء نے علوم دینیا کے لیے اس میں ایک دوسرا سبق یہ بھی ہے کہ تنگی اور فکر و فاقہ سے وقت گزار لینا اچھا ہے، لیکن لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے گریز کیا جائے، جیسے صحابہ صفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کردار پیش کیا۔ زمانہ طالب علمی کی خود داری ساری عمر کے لیے انسان کو خوددار اور صابر و قانع بنا دیتی ہے، اور اس عمر اور دور میں مانگنے کی عادت عمر بھر انسان کو مانگنے کی ذلت سے دوچار رکھتی ہے۔ علماء کا وقار صبر، قناعت اور استغنا میں ہے، نہ کہ لوگوں کی جیبوں پر نظر رکھنے اور ان کے سامنے دست سوال پھیلانے میں۔
حضرت ابو کریمہ مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کسی آدمی نے کوئی برتن اپنے پیٹ سے زیادہ برا نہیں بھرا، آدمی کے لیے تو چند لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی پشت کو سیدھا رکھیں، اور اگر زیادہ ہی کھانا ضروری ہو تو پھر پیٹ کا تیسرا حصہ اپنے کھانے کے لیے، تیسرا حصہ پانی کے لیے اور تیسرا حصہ سانس کے لیے ہو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ فائدہ اس میں بے ساخ خوری اور زیادہ شکم پروی سے روکا گیا ہے، اور یقیناً کم خوری صحت کے لیے مفید ہے۔ تمام حکما بھی اس امر پر متفق ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی حضرت ابو امامہ یاس بن صلبہ انصاری حارثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک دن آپ کے سامنے دنیا کا ذکر کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں سنتے کہ سادگی ایمان کا حصہ ہے؟ یقیناً سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ اس سے آپ کی مراد تکلفات اور زیب و زینت کی چیزوں کو ترک ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ فائدہ نمبر 1، اس میں عمدہ قیمتی لباس کے مقابلے میں سادہ لباس کی اور مرغوب لذیذ اور انواع و اقسام کی خوراک کے مقابلے میں روکھی سوکھی اور سادہ خوراک کی ترغیب ہے، کیونکہ انسان جتنا تکلفات دنیا سے اجتناب کرے گا اتنا ہی وہ آخرت کی تیاری پر متوجہ رہے گا، اور جس حساب سے وہ دنیا کی آزائشوں اور سہولتوں میں الجھے گا آخرت کا دھیان کم ہوتا چلا جائے گا۔ نمبر 2، یہ خیال رہے کہ سادگی کا مطلب صفائی سے گریز نہیں، کیونکہ صفائی تو خود مطلوب اور نصف ایمان ہے۔ پاکیزگی اور صفائی ایک مومن کس طرح صرف نظر کر سکتا ہے۔ سادگی سے مراد تکلف تصنع سے دامن بچانا۔ حضرت ابو عبید اللہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارا امیر مقرر فرمایا۔ مقصد ہمارے بھیجنے کا یہ تھا کہ ہم قریش کے ایک قافلے کا تعاقب کریں، اور زیادہ راہ کے طور پر کھجور کا ایک تھیلا ہمیں دیا۔ اس کے علاوہ آپ کو کچھ اور میسر نہیں آیا، ورنہ آپ ہمیں اور ضرور دیتے۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ ہمیں ایک ایک کھجور دیتے، اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ لوگوں سے ایسے کیسے گزارا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم اسی طرح چوستے جیسے بچہ چوستا ہے، پھر اوپر سے ہم پانی پی لیتے تو یہ ہمیں پورا دن رات تک کافی ہو جاتا، یعنی ایک کھجور اور ایک پانی اور ایک دن اور رات کی خوراک ہوتی۔ اور ہم اپنی لاٹھیوں سے درختوں کے پتے جاڑتے، پھر انہیں پانی میں تر کرتے اور کھا لیتے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم سمندر کے ساحل پر چلے تو ہمارے سامنے ساحل سمندر پر ریت کے بڑے ٹیلے کی طرح ایک چیز بلند ہوئی۔ ہم اس کے پاس آئے تو دیکھا کہ ایک بڑا جانور ہے جسے عنبر کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ ہمارے امیر حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا کہ یہ مردار ہے، اس لیے ہمارے لیے بیکار ہے۔ پھر فرمایا نہیں، بلکہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد ہیں اور اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، اور تم اضطرار کے حالت میں ہو، اس لیے کھاؤ۔ چنانچہ ایک مہینہ ہم نے اس کے گوشت پر گزارا کیا، اور ہم 300 افراد تھے، یہاں تک کہ ہم فربا ہو گئے، اور ہمارا حال یہ تھا کہ ہم اس جانور کی آنکھ کے گڑے سے تیل کے گڑے نکالتے، اور اسے بیل کی مثالیں یا بیل کے مقدر گوشت کے ٹکڑے کاٹتے، اور حضرت ابو عبیدہ نے ہم میں سے 13 آدمی کے لیے اور انہیں ان کی آنکھ کے گڑے میں بٹھا دیا، اور اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی پکڑ کر اسے کھڑا کیا، پھر ہمارے پاس موجود سب سے بڑے اونٹ پر کھجاوا رکھا اور اس کے نیچے سے گزار دیا، اور ہم نے اس کے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کر زیادہ راہ کے طور پر ساتھ لے لیے۔ جب ہم مدینہ پہنچ گئے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس جانور کا ذکر کیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ رزق تھا جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نکالا تھا، کیا تمہارے پاس اس گوشت میں سے کچھ باقی ہے؟ وہ ہمیں بھی تو کھلاؤ۔ چنانچہ ہم نے اس کا ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا جسے آپ نے تناول فرمایا۔ رواہ مسلم۔ فائدہ اس میں بھی ایک تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی اس تنگ دستی کا ذکر ہے جسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اسلام کی ابتدائی دور میں گزرے،
اور اسے انہوں نے خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ دوسرے اللہ کی راہ سے برکت کے ظہور کی وضاحت کی۔ شب و روز کی 24 گھنٹے صرف ایک کھجور اور پانی پی کر گزار لیتے۔ تیسرے حالات کے مطابق اجتہاد کی گنجائش کا بیان کہ حضرت ابو عبیدہ نے پہلے تعامل کا اظہار کیا، بعد میں اپنے اجتہاد سے اس کے برعکس رائے قائم کی اور اسے بطور خوراک استعمال کیا۔ چوتھے صحابہ کرام کی ولایت کی کہ اللہ نے معجزانہ طور پر انہیں سمندر کی اتنی بڑی مچھلی عطا کر دی جسے 300 افراد کا قافلہ ایک مہینے تک کھاتا رہا۔ پنجم، اس سے معلوم ہوا کہ سمندر کا مردار بھی حلال ہے، جیسے دوسری روایت میں صراحت موجود ہے کہ سمندر کا پانی اور اس کا مردار دونوں حلال ہیں۔ جامعہ ترمذی۔ ششم کہتے ہیں کہ یہ مچھلی 50 گز لمبی ہوتی ہے۔ وہیل مچھلی بھی اسی طرح بڑی لمبی چوڑی ہوتی ہے۔ سچ ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا بے شک۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض کی آستین کلائی تک تھی۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ فائدہ، ضرورت سے زیادہ لمبا کپڑا عام طور پر تکبر کی علامت ہے۔ علاوہ ازیں وہ فوری حرکت میں بھی مانع ہوتا ہے، جبکہ ضرورت سے چھوٹا کپڑا سردی گرمی کی شدت میں تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ اس لیے میانہ روی ہی بہترین طریقہ ہے اور یہی طریقہ نبوی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم خندق والے دن خندق کھود رہے تھے کہ ایک نہایت سخت چٹان سامنے آ گئی جسے توڑنے میں صحابہ ناکام رہے۔ چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یہ سخت چٹان خندق میں آ گئی ہے جو ٹوٹنے میں نہیں آ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا میں خود خندق میں اترتا ہوں۔ پھر آپ کھڑے ہوئے اور بھوک کی شدت سے آپ کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا، اور 3 دن ہمارے ایسے گزرے تھے کہ ہم نے کوئی چیز چکھی ہوئی تک نہیں تھی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال پکڑی اور چٹان پر ماری، جس سے وہ ریت کا ٹیلا ہو گئی، یعنی ریت کی طرح ریزہ ریزہ ہو گئی۔ راوی حدیث بیان کرتے جابر کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گھر جانے کی اجازت دیں۔ چنانچہ میں گھر آیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حالت دیکھی ہے جو میرے لیے ناقابل برداشت ہے، کیا تیرے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ جوں اور ایک بکری کا بچہ ہے۔ چنانچہ میں نے وہ بچہ ذبح کیا اور اس نے جو پیسے دیے پیسے یہاں تک کہ ہم نے گوشت پکنے کے لیے ہنڈیا میں ڈال دیا۔ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جبکہ آٹا تیار تھا اور ہنڈیا چولہے پر چڑھی ہوئی تھی، پکنے کے قریب تھی۔ میں نے کہا، میں نے تھوڑا سا کھانا تیار کیا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے چلیے اور 1 یا 2 آدمی ساتھ لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کھانا کتنا ہے؟ میں نے آپ کو تفصیلی بتایا تو آپ نے فرمایا، وہ بہت ہے اور عمدہ ہے، تم اپنی بیوی سے کہہ دو کہ میرے آنے تک ہنڈیا چولہے سے اتارے نہ، تنور سے روٹیاں نہ نکالے۔ پھر آپ نے تمام صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا، اٹھو چلو۔ چنانچہ تمام مہاجرین اور انصار اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں جلدی جلدی گھر آیا اور بیوی سے کہا کہ تیرا بھلا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ تمام مہاجرین اور انصار سب آ گئے۔ بیوی نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کھانے کی مقدار کی بابت پوچھا تھا؟ میں نے کہا ہاں۔ دارمی کی روایت میں ہے اس کے بعد کہ بیوی نے کہا، اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، تم نے تو انہیں کچھ ہمارے پاس ہے بتلا دیا تھا۔ بیوی کی یہ بات سن کر مجھے کچھ حوصلہ ہوا اور میرے دل کا بوجھ دور ہو گیا، اور میں نے بیوی سے کہا، تو نے سچ کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، اندر آ جاؤ اور تنگی نہ کرو۔ پھر آپ نے روٹی کے ٹکڑے کرنے اور ان پر گوشت رکھنا شروع کر دیا، اور ہانڈی سے گوشت اور تنور سے روٹیاں نکال لیتے تو انہیں ڈھک دیتے اور انہیں اپنے ساتھیوں کی خدمت میں پیش کر دیتے اور پھر نکالتے اور اسی طرح دوسروں کو دیتے۔ چنانچہ اسی طرح آپ روٹیاں توڑتے اور گوشت نکالتے رہے اور سب کو دیتے رہے، یہاں تک کہ سب سیر ہو گئے اور اس میں سے کچھ کھانا پھر بھی بچ گیا۔ پھر آپ نے جابر کی بیوی سے فرمایا کہ تو بھی کھا لے، اور فرمایا دوسروں کو ہدیہ بھی بھیج دو کیونکہ یہ لوگ بھوکے ہیں۔ رواہ البخاری و مسلم۔
ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوکا دیکھا، چنانچہ میں اپنی بیوی کی طرف لوٹا اور اس سے پوچھا کہ کیا تیرے پاس کوئی چیز ہے، کیونکہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بھوکے ہیں۔ تو اس نے ایک تھیلا نکال کر مجھے دکھایا جس میں ایک ساج جو تھے اور بکری کا ایک پالتو بچہ بھی ہمارے پاس تھا۔ میں نے اسے ذبح کیا اور بیوی نے جو پیسے میرے گوشت بنانے سے فارغ ہونے تک وہ بھی پیس کر فارغ ہو گئی۔ یعنی جو پیسے اور میرے گوشت بنانے سے فارغ ہونے تک وہ بھی پیس کر فارغ ہو گئی۔ میں نے گوشت ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہنڈیا میں ڈالا، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس جانے لگا تو بیوی نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے چپکے چپکے بات کی۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنا بکری کا بچہ ذبح کیا اور ایک سا 2.5 کلو جو پیسے ہیں تو آپ تشریف لائیے اور آپ کے ساتھ چند آدمی۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز میں فرمایا اے خندق کھودنے والو، جابر نے کھانا تیار کیا ہے، تم سب آؤ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم اپنی ہنڈیا چولہے سے نہ اتارنا اور نہ اپنے آٹے کی روٹی پکانا یہاں تک کہ میں آ جاؤں۔ چنانچہ میں آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کے ساتھ آگے چلنے لگے تھے، حتیٰ کہ میں نے اپنی بیوی کے پاس آیا اور اسے سب کے آنے کی خبر دی۔ اس نے مجھے کوسنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا میرا کیا قصور ہے، میں تو وہی کیا ہے جو تجھ سے کہا تھا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں اور بیوی نے آٹا نکال کر آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور برکت کی دعا دی، پھر ہماری ہنڈیا کی طرف آئے، اس میں بھی آپ نے لعاب دہن ڈالا اور برکت کی دعا فرمائی، پھر فرمایا کوئی روٹی پکانے والی بلا لے اور وہ تیرے ساتھ روٹی پکائے اور اپنی ہنڈیا میں سے پیالوں میں سالن ڈالتی جا مگر اسے چولہے سے نہ اتارنا۔ اور یہ سارے شریک طعام افراد 1000 تھے۔ میں نے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ سب نے کھانا کھایا یہاں تک کہ کھانا باقی چھوڑ گئے اور چلے گئے، اور ہماری ہنڈیا یقیناً جوش مار رہی تھی جیسے کہ وہ پہلے ابل رہی تھی، اور ہمارے آٹے سے بھی پہلے کی طرح روٹیاں پک رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ اس میں مطلب اتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈال دی۔ فوائد کیا ہوا اس میں؟ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنگ دستی اور فکر و فاقہ والی زندگی اور معجزہ تکثیر طعام کھانا بڑھنے کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر سخت محنت و مشقت والے کام بھی کرتے تھے۔ کاش ہمارے قائدین اور بڑے لوگ بھی اس اسوہ حسنہ کو اپنائیں۔ نمبر 2، ہدیہ دینا مستحب ہے، خاص طور پر حاجت اور بھوک کے موقع پر۔ نمبر 3، رزق کی کشادگی کے ساتھ ساتھ برکت کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ محض کثرت انسان کو کافی نہیں ہوتی جب تک برکت نہ ہو۔ بے شک نیک اور خوددار لوگوں کی حالات سے آگاہی رکھنی چاہیے، نیز ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا باعث برکت ہے۔ نمبر 5، میاں بیوی کے درمیان تلخ کلامی ہو جائے تو ایک دوسرے کو دلائل کے ذریعے سے قائل کرنا چاہیے۔ بے شک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں کمزوری محسوس کی ہے، میرا خیال ہے کہ وہ بھوک کی وجہ سے ہے، کیا تیرے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر انہوں نے جو کی چند روٹیاں نکالی، پھر اپنا دوپٹہ پکڑا، اس کے ایک کنارے میں روٹیاں لپیٹی اور میرے یعنی حضرت انس کے کپڑے کے نیچے چھپا دی اور اس دوپٹے کا کچھ حصہ میرے جسم پر لپیٹ دیا، پھر مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، چنانچہ میں وہ لے گیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں تشریف فرما پایا، آپ کے ساتھ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، میں ان کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا تو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہیں ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے پھر پوچھا کیا کھانے کے لیے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں سے کہا اٹھو، چنانچہ وہ سب چلے اور ان میں سے آگے آگے چلتا رہا یہاں تک کہ میں حضرت ابو طلحہ کے پاس پہنچ گیا اور آپ کو اس بات کی خبر دی تو ابو طلحہ نے فرمایا اے ام سلیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت تشریف لے آئے ہیں
اور ہمارے پاس تو اتنا کھانا نہیں جو ان کو کھلا سکیں۔ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ چنانچہ ابو طلحہ باہر نکلے، چلے چلے یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا ملے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ آگے بڑھے حتیٰ کہ یہ دونوں گھر میں داخل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلیم سے فرمایا کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے لے آؤ۔ چنانچہ انہوں نے وہ روٹیاں پیش کر دی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان روٹیوں کو توڑا گیا اور ام سلیم نے ان پر گھی کی گپی نچوڑ دی، جس نے ان کو سالن والا بنا دیا، یعنی چپڑی روٹی سالن کا کام بھی دے گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو اللہ نے چاہا کہا، یعنی خیر و برکت کی دعا فرمایا 10 آدمیوں کو کھانے کی اجازت دو۔ تو ابو طلحہ نے انہیں اجازت دی، انہوں نے کھانا کھایا یہاں تک کہ سیر ہو گئے، پھر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 آدمیوں کو کھانے کی اجازت دو، تو انہوں نے اجازت دی، انہوں نے پھر کھانا کھایا حتیٰ کہ سیر ہو گئے اور نکل گئے۔ آپ نے پھر فرمایا کہ 10 آدمیوں کو اجازت دو، ابو طلحہ نے اجازت دی، یہاں تک کہ سب لوگ 10 کر کے سیر ہو کر کھانا کھا لیا۔ اور یہ 70-80 آدمی تھے، رواہ البخاری و مسلم۔ ایک اور روایت میں ہے کہ 10 آدمی داخل ہوتے اور نکلتے رہے یہاں تک کہ کوئی شخص ایسا باقی نہ رہا جو داخل ہوا اور اس نے سیر ہو کر کھانا نہ کھایا۔ پھر اس کے کھانے کو اکٹھا کیا گیا تو اسی طرح تھا جیسے کھانے سے پہلے تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ انہوں نے 10 آدمیوں کی صورت میں کھانا کھلایا یہاں تک کہ 80 آدمیوں نے ایسا کیا اور اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور گھر والوں نے کھانا کھایا اور پھر بھی بچا ہوا کھانا چھوڑا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ پھر انہوں نے اتنا کھانا بچا دیا کہ پڑوسیوں کو بھی پہنچایا۔ حضرت انس ہی سے ایک اور روایت میں ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا آپ کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرما پایا اور آپ نے اپنے پیٹ پر پٹی باندھی ہوئی تھی۔ میں نے آپ کے بعد ساتھیوں سے پوچھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر پٹی کیوں باندھی ہوئی ہے، تو انہوں نے بتلایا کہ بھوک کی وجہ سے۔ چنانچہ میں حضرت ام سلیم بنت ملحان کی خاوند حضرت ابو طلحہ کے پاس گیا اور کہا ابا جان، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیٹ پر پٹی باندھے ہوئے دیکھا، تو میں نے آپ کے بعض ساتھیوں سے اس کی بابت پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ بھوک کی شدت سے ایسا کیا۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ میری والدہ کے پاس آئے اور کہا کیا کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میرے پاس روٹی کے کچھ ٹکڑے ہیں اور چند کھجورے ہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کیلے تشریف لے آئیں تو ہم آپ کو سیر کر دیں گے، اور اگر دوسرے لوگ بھی آپ کے ساتھ آئیں تو پھر ان کے لیے یہ کام ہو جائے گا، اور باقی حدیث بیان کی۔ تو اسی طرح فوائد اس میں بھی وہی چیزیں ہیں جو سابقہ حدیث میں گزری ہیں، البتہ اس میں ایک صراحت مزید یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور گھر والوں نے کھانا سب کے بعد کھایا، جس سے یہ معلوم ہوا کہ میزبانوں کو مہمانوں کے بعد کھانا چاہیے، اور اسی طرح پیر و مرشد کو بھی اپنے مریدوں کو کھانے کھلانے کے بعد کھانا چاہیے، لیکن اب ایسے پیر و مرشد کہاں۔ اس میں نمبر 2 اس میں حضرت انس نے حضرت ابو طلحہ کو ابا جان کہہ کر پکارا، یہ ادب احترام کے طور پر ایسا کیا۔ حضرت ابو طلحہ حضرت انس کے ستیلے باپ تھے، یعنی حضرت انس کے والد مالک بن نضر تھے، ان کی والدہ حضرت ام سلیم مسلمان ہو گئی تھی، لیکن مالک نے اسلام قبول اسلام کی بجائے شام جانا پسند کیا، چنانچہ وہ اپنی بیوی مسلمان کو چھوڑ کر شام چلے گئے اور وہ وہیں فوت ہو گئے۔ بے شک وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔